جانوروں میں جو انسانیت ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جانوروں کا جو دماغ ہے جی وہ چونکہ اینیمل برین ہوتا ہے، اس میں پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے، سوچ سمجھ والا دماغ، بہت ہی چھوٹے سائز کا، جسے وہ ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے۔ قدرت نے نظام جو ہے ایسا رکھا، جی جی اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بالکل بے شک۔ تو انسانوں کے اندر موجود جو ہمارے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں نا، وہ انویٹیبلی ہمارے جو ایڈلٹ رومانٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں یا اسپاؤس ریلیشن شپس ہوتے ہیں، وہ ضرور ان میں ٹریگر ہوتے ہیں، اور مینلی ہم یہیں پہ ہی بس پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اس کمفرٹ زون کو بریک نہیں کرتے، ہم چینج کی پالیسی پہ عمل نہیں کرتے، یعنی ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے، ان نظریات کو نہیں بدلتے، جبکہ ایک خوبصورت چیز بھی ہمیں مل گئی، اور وہ ہے کہ اف یو ہیو لرن سم تھنگ، جیسے محسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، تو یو کین ان لرن۔ ذرا بھی انسانیت نہیں کس ہے میں؟ جانوروں میں۔ جانوروں میں، انسانوں میں حیوانیت بھی ویسے دیکھنے میں آتی ہے نا؟ لیکن انسان اور جانور کا یہ جو نظام ہے، یہ سمجھ لیا جائے نا تو زندگی ہو جاتی ہے آسان، اور اس آسان زندگی کو مزید آسان بنانے کے طریقے طور سیکھنے، سمجھنے، جاننے، بتانے اور اپنانے کے لیے جو راہ ہموار کرتی ہے، وہ بھلا کیا بات ہے؟ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات کرنا، یعنی اس پر بات کرنا، کیونکہ جب آپ بات کرنا سیکھتے ہیں نا جی تو اس سے بات بننا شروع ہو جاتی ہے، بالکل اور ٹھیک۔ جو بات بن کے بگڑتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ بات بگڑی تو پھر دور تلک جائے گی۔ ہاں، لیکن بات کے ساتھ جو انسان کا ساتھ ہے وہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ اس کے خیالات، کیونکہ خیال آئے تو انسان نے سوچا کہ ان خیالات کو اب بتانا کیسے ہے، تو پھر اس نے کچھ اماں ابا کہنا شروع کیا ہوگا، ٹھیک۔ اور پھر اس نے قلم اٹھایا ہوگا اور لکھنا شروع کیا ہوگا، لیکن یہ دور شاید زیادہ پرانا نہیں ہے۔ انسان نے بات کرنا پہلے سیکھا، پھر اس خیال کو لفظوں میں سمونا، لکھنا، کتاب لکھنا، پھر کتابیں انسان کی تاریخ میں آنا شروع ہوئیں، اور گنگنانا، پینٹنگز کرنا، کوئی میوزک بجانا، یا کسی بھی طرح کے جو آرٹس ہیں ان کا استعمال کرنا، یہ بھی انسان کے خیالات کا اظہار ہے۔ ہم یہ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ باتیں حصہ بنتی ہیں اس شو کا جسے کہتے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگویز، اور یہ شو ولنگویز کے لاہور اسٹوڈیو سے ہے، اور ریئلی اور جہاں رانا ہے میرے سامنے، اور میں محسن نواز ہوں، اور اس شو پر آپ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اپنی کالز، اپنے میسیجز، اپنے کامنٹس کے تھرو، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اب کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات، اور دراصل وہ پہلی بات ہے، اور وہ بات ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو میں نے ریلی کیا تھا نا، اس کے پیچھے بھی یہی تھا۔ اچھا، جب آپ نے کہا نا کہ یہ باتیں ہم کرتے ہیں اپنے لاہور اسٹوڈیو کے شو لیٹس ٹاک ود ولنگویز، جی، تو پھر مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ ہم نے السلام علیکم تو کیا ہی نہیں۔ ہاں، لیکن سلامتی کے پیام کے لیے اصل میں پہلے نیت کار فرما ہے، آپ کا نیت اور ارادہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی میں ویسے ہی السلام علیکم کہہ جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں نا، بالکل بالکل، این اس وقت پر جب ان سے کام پڑتا ہے۔ ہاں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کام پڑنے پر لوگ بدل جاتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھے ہی ہیں، لیکن لوگوں کے بدلنے کے حوالے سے، لوگوں کے بدل جانے کی شکایت رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ شاید لوگ مصروف ہو گئے ہیں، لوگ بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بدل گئے ہیں۔ بالکل، لیکن حقیقت برعکس ہے، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں رہتی تو وہ بدل جاتے ہیں، پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں رہتا، اور اگر کسی کے پاس کسی کی بیمار پرسی کا بھی وقت نہ ہو تو جس کے پاس کسی کی بیمار پرسی کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ اس کے لیے آگے چل کے کیا کرے گا؟ یہ بھی ہے نا، ظلم ہے یہ۔ ہاں، اب آپ جو چاہ رہی ہے وہ بھی نہیں میں کروں گی۔ آپ نے بڑا گراؤنڈ سیٹ کیا، گراؤنڈ اتنی لمبی چوڑی، آپ نے بہت اچھا سیٹ کیا، تو گراؤنڈ اتنی لمبی چوڑی بنائی تو اب آپ نے انتظار تو یعنی آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس کے لیے دوبارہ گراؤنڈ بنے؟ نہیں میں یہ بڑا ہیوی گراؤنڈ تھا۔ اچھا، میں تو ایکچولی وہیں بھی ابھی پھنسی ہوئی ہوں، جو آپ نے کہا نا کہ ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے، ہاں، تو میں تو تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ شاید آج میں نے محسن صاحب سے پوچھا نہیں کہ کیا آپ نے کافی پی لی ہے یا نہیں،
تو جس پہ محسن صاحب ذرا تھوڑا سا برے دل سے یہ کہہ رہی ہیں، مگر آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ ذرا سے بھی انسانیت نہیں ہے انسانوں میں، جانوروں میں اچھا، کیونکہ جانوروں میں جو انسانیت ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جانوروں کا جو دماغ ہے جی وہ چونکہ اینیمل برین ہوتا ہے، اس میں پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے، سوچ سمجھ والا دماغ، بہت ہی چھوٹے سائز کا، جسے وہ ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے۔ قدرت نے نظام جو ایسا رکھا، اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو انسانوں کے اندر موجود ہیومن برین ہی دراصل وہ فرق ڈالتا ہے جو کہ انسان اور جانور کے درمیان ہے۔ پر یہ انسان آپ کو بہت دفعہ ہیومن برین کے ڈی ایکٹیویشن کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سامنے انسان ہے یہ اسے ہو کیا گیا ہے، یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے، یہ اسے احساس کیوں نہیں ہو رہا، اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کا جو ہیومن برین ہے وہ معطل ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ایسے ڈرگس کا استعمال ہے جن کے بننے والے ٹاکسنز اپنے اندر کسی انیستھیزیا جیسا ایفیکٹ رکھنے کی وجہ سے بلڈ میں سرکولیٹ ہوتے ہوئے جا کے اسے نمب کر دیتے ہیں، سن کر دیتے ہیں، اور اس کا جو سوچنے سمجھنے کی نشریات ہیں وہ معطل ہو جاتی ہیں۔ جی اس کے علاوہ یہ بھی پریکٹس بھی، when you are practicing the animal brain all the time تو اس میں ہیومن برین کو تو موقع ہی نہیں ملتا، اور پھر ایٹ ٹائم اتنا یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے انسان کہ اسے لگتا ہے کہ وہ جو اینیمل برین سے آپریٹ کر رہا ہے اور جو پریکٹس ہے ایکچولی یہ چیزیں ہیں جو کہ رائج ہیں اور جو کہ ہونی چاہیے۔ ذرا بھی شرم نہیں ہے کس میں محسن صاحب؟ جانوروں میں، اس لیے کہ ان کو کوئی شرم و حیا فیل نہیں ہوتی، کپڑے نہیں پہنتے، بڑے چھوٹے کی ان میں تمیز نہیں ہوتی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ویسے بات تو بہت خوبصورت کر رہی ہیں، پھر آئیے آج آپ نے کیا میرا امتحان لینے کا فیصلہ کیا جو چھوٹے چھوٹے سے آپ مجھے جھٹکے دے رہے ہیں؟ وہ آپ کو چونکانے کے لیے، تاکہ آپ کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ انسان ہو جائے جو کہ جانور ہے۔ نہیں، اصل میں جانوروں پر توجہ دینے سے بھی انسان سمجھ آتا ہے، پتہ ہے؟ ڈاکٹر صداقت علی یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے گھر میں بلیاں پالی، ان کی بیگم صاحبہ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے اس بارے میں زیادہ غور سے اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ جو جانور ہیں جیسے کتے، بلیاں، ان کو دیکھ کے تو جو اینیمل برین ہے وہ بہت اچھا سمجھ آتا ہے، کتابوں میں تو لکھا ہی ہے، لیکن جو اس کی پریکٹیکل اپروچ نظر آتی ہے وہ اس جانور کو اسٹڈی کرنے سے نظر آتی ہے۔ تو یہ جو جانوروں کو اسٹڈی کرنا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ انسانوں کے اندر مختلف جو جانور ہیں ان کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ اس پہ میں نے ایک ریسرچ بھی پڑھی کافی عرصہ پہلے کہ آپ کے اندر کون سا اینیمل ہے، اچھا، جس میں کہ پھر انہوں نے ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس بتائے ہوئے تھے کہ اگر آپ ایسے بہت آپ بہیو کرتے ہیں وائلڈلی تو پھر بھیڑیا، بہت لاؤڈ شاؤٹ، کیٹ، لائن، اس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا تھا۔ اور لاسٹ کی جو لائنس تھیں وہ بہت کیچی تھیں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یو کین جسٹ ورک آن یور اینیمل، آپ اس پہ جب اسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد آپ ان کریکٹرسٹکس کو، ان ٹریٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے بھی جانور کو قابو کر سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ شیر، یعنی بس شیر سنا دیتی ہوں میں آپ کو۔ نہیں، میں نے اس دوسرے وہ جنگل والے شیر کی بات کی تھی جسے بڑا پسند کیا جاتا ہے نا۔ شیر کو تو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، اس لیے تو بار بار آتا ہے، یعنی تذکروں میں جی اور گفتگوؤں میں۔ شیر کا بچہ، شیرنی، شیر کا بچہ، شیرنی لگی ہے جی، لیکن مطلب شیر کہہ دیں تو لوگ بہت خوش ہیں، مطلب تو لگا ہے شیر کا بچہ تو اگلا تو بن گیا یوں بڑا خوش، اچھا، حالانکہ ہے جانور۔ اچھا، اگر آپ اسی شیر کی جگہ اس کو یعنی اس میں ذرا جانور بدل کے دیکھیے، شیر کی جگہ یعنی کوئی اور جانور کر دیجیے۔ میں ایگزیکٹ وہی کہنے لگی تھی۔ ہاں، یہ وہ جانور نہیں تو اس جانور کا نام لیتے ہوئے آپ کو ایسا کیا مسئلہ؟ اس کو تو وفا کا سمبل۔ I love dogs actually۔ تو کتا اگر ہو، دیکھیں نا، کسی کو شیر کا بچہ کہیں تو وہ تو بہادری کی علامت۔ گدھے کا بچہ اگر کہتے
I'm sorry, مطلب نہیں اس میں سوری کیوں, شیر کا بچہ کہنے میں نہیں سوری کیا آپ نے. ہاں میں ایکچولی یہ وہی فیلنگس بتا رہی ہوں. آئی تھنک دس از آر پیراڈائم ریلیٹڈ ود دا اینیملس. لائک حالانکہ میں آپ کو بتاؤں محسن صاحب, جیسے میرے پاس بھی پیٹ ہے, حالانکہ اس پہ برا تو شیر کا بنانا بنتا ہے نا, ہاں, یا گدھے کا بنانا بنتا ہے. او بھائی میں اچھا خاصا محنتی آدمی ہوں, آپ مجھے کس کا بچہ میرا بنا رہے ہیں؟ بس ذرا بھی انسانیت نہیں ہے نا, ہے نا, گدھے میں. بالکل. آج محسن صاحب مسئلہ کیا ہے, کھل کے بات کریں. اچھا, مور دیکھیں کہ مور دنیا کا سب سے پاپولر جانور ہے. اچھا, نہیں آپ کو حیرانی ہوئی ہے اس پہ؟ مجھے نہیں پتا تھا. مور کا جو لفظ ہے, یعنی مور جو ہے, ہر زبان بولنے والے کی زبان پہ مور ہے. اچھا, ہر سوشل میڈیا کے ہر فورم پر, ہر پوسٹ کے اندر وہ تو مور ہے نا. ہاں, وہ مور کا بٹن آتا ہے نا. تو سب سے زیادہ تو مور. اچھا, دوسرے نمبر پہ لائن نہ مارو. اور جب لائن کوئی لگاتا ہے, اور کتنی لائنز میں اس نے چیز. آج کیا چکر کیا ہے محسن صاحب, آج مطلب مور, لائن, اور بتائیے اور بھی کچھ آپ نے سوچا؟ اور تو میرے خیال ہے جانوروں میں کوئی آپ بتائیے. اللہ میاں کی کوئی گائے تو نہیں آپ کو یاد آ رہی؟ اللہ میاں کی گائے ہاں ہے, مجھے کہتے ہوتے تھے میرے والد. میں نے جب نیا سنا نا کہ ہے گائز, تو میں سمجھا کہ وہ کوئی جانوروں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. تو وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ یعنی آپ کو پتا نا کہ لینگویج کے اندر بھی کافی سارے چینجز آئے. جی بالکل. تو وہ شروع میں ہم نے بچپن میں گائے پڑھی ہوئی تھی گاف سے, وہ کہنے کہ ہے گائز, تو کہانی بدل گئی. بروز, ہاں, یونی. لیکن یہ جو انسانوں کو اسٹڈی کرنے کا شوق ہے نا, اس شوق نے انسانوں کو بہت ترقی بھی دی ہے, اور بہت زبردست ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کی ہے. سو انسانیت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ آج یہ میں بار بار انسانیت کی بات کر رہا ہوں, تو انسانوں کو انسانیت سے روشناس ہونے کے لیے صرف انسانیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی گہری بات کی آپ. یعنی انسانوں کو انسانیت سے روشناس ہونے کے لیے صرف انسانوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جانوروں کو پڑھنا شروع کر دے تو اسے سمجھ آنے لگے گی کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے, قدرت نے کیا رکھا ہے. بالکل. تو وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ میرے اندر یہ خصائل ہیں, یہ تو ان سے ملتے جلتے ہیں, تو میں تو یہ نہیں ہوں, تو میں تو مختلف ہوں. اسی طرح انسانوں کو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ کر سکتی ہے, جو چیز انسانوں کو سب سے زیادہ سیکھنی چاہیے, جو چیز انسانوں کے آدھے سے زیادہ مسائل کا حل کر سکتی ہے, وہ بھلا کیا ہے؟ ان لرننگ. بہت ساری وہ چیزیں جو ہم نے غلط سیکھی ہوئی ہیں, جو ضرورت نہیں ہے, جس کی ضرورت نہیں ہے, جو ہم نے انکانشیسلی سیکھ لی ہیں, ان کو ان لرن کرنے کا کیسے انتظام ہوگا, کیسے ہم ان لرن کریں گے اگر کوئی یہ سیکھ لے کہ ان لرن کیسے کرنا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب. اصل میں تو آپ نے جس طرح بھی انسانیت کی بات کی, چینج کی بات کی نا, چینج کا فنامنا ہے نا کوئی بھی, یعنی ہم سب, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جب پیدا کیا تو اس نے تو بہترین ایک ہمیں شکل صورت اور کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہی بھیجا, شرف المخلوقات, سب سے بڑا درجہ بھی دیا. اب اس کو مزید بہتر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی دے دی, عقل و شعور دیا نا, تو اس عقل و شعور کا پرپس یہی تھا کہ آپ اپنے کو خوب سے خوب کرتے رہیں. پھر ہمیں ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا, یعنی پرنسپل سینٹرڈ بھی کر دیا گیا ہمیں. اچھا, تو ان سب باتوں کے بعد جب ہم اپنے اس کمفرٹ زون کو بریک نہیں کرتے, ہم چینج کی پالیسی پہ عمل نہیں کرتے, یعنی ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے, ان نظریات کو نہیں بدلتے, جبکہ ایک خوبصورت چیز بھی ہمیں مل گئی, اور وہ ہے کہ اف یو ہیو لرن سم تھنگ, جیسے محسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, تو یو کین ان لرن. دیکھیے نا, وی کین ڈو دس, اینیمل کانٹ ڈو دس, اینیمل کین ڈو, مگر وہ ایک بہت چھوٹے اس لیول پہ. جو انسان ہے وہ ایک بڑے لیول پہ اپنے آپ کو مکمل ری شیپ کر سکتا ہے, مگر اس کے لیے جو نظریات اس نے پہلے سے سیکھے ہوتے ہیں, جو کہ بائی ڈیفالٹ ایٹ ٹائم وہ نہیں بھی سیکھنا چاہ رہا ہوتا, مگر ارد گرد میں ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں, تو وہ ان بائی ڈیفالٹ سیکھے گئے ان سوچوں کو, ان نظریات کو جب دیکھتا ہے کہ ورکیبل نہیں ہیں, تو پھر اب اس پہ یہ فرض ہو گیا کہ وہ ان نظریات کو ان سے ریپلیس کرے جو کہ ورکیبل ہے.
جو اسے بہترین کر سکتے ہیں. کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے. جو ورکیبل ہے اس کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ ہاں بالکل. اور دیکھیں جو ہم اپنے یہاں پہ سیٹ اپ میں جو فیملیز اور پیشنٹس دیکھتے ہیں محسن صاحب، نشے کے جو ہم سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کے یا سائیکیٹرک النیسز کے، تو ان میں ایسا نہیں ہے کہ سمجھداری میں کمی ہوتی ہے، عقل و دانش میں یا ان کے وسائل میں کسی حد تک کوئی کمی نہیں ہوتی. کمی جس چیز کی ہوتی ہے وہ یہ کہ موسٹ آف دیم آپریٹنگ ود اینیمل برین، جو انہیں یہ میسج دیتا ہے کہ the thing which we have learned is basically the solution of everything. اور اس میں جب ان کو سکھایا جاتا ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ اس کی فیملی نے اپنے ان بلیفس کو ہی بیسیکلی کی ذمہ داری لینی ہے کہ وہ نظریہ اس نے چینج کرنا ہے ایکچولی جو کہ نظریہ اسے کریکٹ لگتا ہے مگر سائنس نے کہہ دیا کہ دس از ناٹ کریکٹ. تو اب یہ ذمہ داری بن گئی اس پیشنٹ کی، کلائنٹ کی یا فیملی کی کہ اس نظریے کو تبدیل کرے اور اس کی جگہ ریپلیس کرے اس نظریے کو جو ورکیبل ہوگا، جو اس کو بیسیکلی فنکشنل کر دے گا. تو یہ خوبصورتی ہے میرا خیال ہے انسانیت کی، جو ابھی آپ نے بات کی کہ انسان کے لیے صرف انسانوں سے ہی اچھے ہونا یا انسان کے لیے صرف بہتر انسانیت میں ایک جو پارٹیسپیشن ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مطلب چینج کرے، وہ اپنے ریپلیس بھی کرے، یعنی صرف چینج کر کے اسٹک نہ ہو جائے، رک نہ جائے، اس سے اس کی جگہ پہ کوئی اور بہترین فنومینا لے آئے اور بہترین سوچ لے آئے جو کہ ورکیبل ہو. بہت بہترین بات کہی آپ نے. شکریہ. وزن تھا نا بات. بالکل. یہ جو انسانوں کا آپس میں دست و گریباں ہونا ہے، یہ جو تصادم کا ماحول ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو لاجواب کرنا چاہتا ہے، دلیل دے کے لاجواب کرنا چاہتا ہے. جی. کیا وجہ ہے کہ دلیل کی بات اتنا ورک نہیں کرتی بلکہ آرگیومنٹ کریٹ کرتی ہے، جبکہ احساس کی بات، احساس کی زبان کسی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کا کنیکشن بناتی ہے. تو دلیل کی زبان کی نسبت احساس کی زبان بہت اچھے نتائج پیدا کرتی ہے. میاں اور بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات پر بحث میں ہیں اور اگر بیوی کہتی ہے کہ کھانے کے لیے فلاں جگہ آج آؤٹنگ پہ اس جگہ جانا ہے اور میاں کہتا ہے کہ اس جگہ نہیں جانا، تو اس دوران آپ غور فرمائیے گا کہ اگر دلائل پر بات چلتی رہے گی تو دل آزاری بھی ہوتی رہے گی، نتیجہ بھی نہیں نکلے گا اور ایک دوسرے کے لیے تنگی کی فیلنگ بھی ہوگی. لیکن صرف اور صرف احساس کی زبان سے بولا ہوا ایک جملہ دوسرے کے ساتھ تصادم کے اس ماحول کو یکدم ایک کنیکشن میں بدل دے گا. اور احساس کے اس جملے میں توثیق اور تصدیق کو پھر یاد رکھنا ہوگا. تصدیق کسی کے خیال کے ساتھ حمایت کر دینا اور توثیق کسی کے خیال کو سمجھ کر اسے دوبارہ بول دینا. یہ ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی دوسرا جو بات کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس سے متفق ہوں، آپ صرف اور صرف اس کی اس بات کو دہرا دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کرنے سے اس طرح کرنے کی نسبت زیادہ بہتری ہے اور اس طرح کرنے سے یہ جو پہلو ہے یہ زیادہ اچھا رہے گا. اب آپ نے اس کی بات کے جو 2-3 کوئی فیکٹرز تھے ان کو اس طرح سے دہرایا کہ آپ نے اسی کے خیال کو ایک طرح سے ریفریز کیا. ٹھیک، آپ متفق نہیں ہوئے ابھی. صرف آپ نے جب یہ چیز کی تو اس دوسرے کے ساتھ آپ کا جو تصادم ہے نا، آرگیومنٹ ہے، وہ بنیاد نہیں پائے گا، بلکہ اسے یہ تسلی ہو جائے گی کہ اس نے میری بات کو من و ان لے لیا ہے، سمجھ لیا ہے. لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ پچھاڑنا چاہتے ہیں، وہ لاجواب کرنا چاہتے ہیں، وہ دلائل کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں. کاش انسان احساس کی زبان بول کر اس میدان میں سرخرو ہونا چاہے. تو اگر انسان احساس کے میدان میں سرخرو ہونے کا کو اپنا وتیرہ بنا لے تو دنیا میں گھروں میں یا سرحدوں پر ہونے والی ہر جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن انسانوں کے ساتھ یہ جو ایک المیہ ہے کہ انسان کچھ حیران کر دینے والے، چونکا دینے والے جیسچرز دینا چاہتا ہے، وہ پہلے سے مختلف کرنا چاہتا ہے. تو بعض اوقات مختلف کرنا بھی جو اس کی چاہ میں ہوتا ہے وہ بھی نتائج کو بدل دیتا ہے. جیسے کہ
ایک شاعر نے کہا کہ تجھ کو تنہا کر گیا منفرد رہنے کا شوق، جی اب اکیلے بیٹھ کے یادوں کے منظر دیکھنا۔ واہ 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 واہ، شعر کے جواب میں شعر ہوتا ہے، اچھا بیمار ہو کوئی تو بیمار پرسی ہوتی ہے نا۔ اب مجھے بھول ہی کیا کہ وہ تھا کیا۔ اچھا وہ تھا جی جی، آپ کو شعر ہے عطا ہو جی۔ اچھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، ارے واہ، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ واہ 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 واہ، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ جی ہم لوگ اپنی زندگی میں جنازے میں شریک لوگوں ہی کو تو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، ایگزیکٹلی، یعنی یوں سمجھیے کہ زندگی کی یہ ساری دوڑ، یہ ساری کوششیں اس ایک دن سامنے آ جائیں گی کہ کسی کے دل میں ہم نے کتنی جگہ بنائی۔ ویسے تو مجبوریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پاتے، لیکن بہرحال دنیا کا ایک طریقہ تو ہے کہ جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو لوگوں کا ایک اکٹھ ہوتا ہے، جی جی، لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور وہ اکٹھے مل کے جا کے اس کو دفنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اور اسی طرح سے بیمار کا بھی جو احوال ہونا، حال احوال پوچھنا، مزاج پرسی کے لیے جانا، جی ایکچولی یہ جو سب چیزیں شو کرتی ہیں ہیومن کنیکشن نا محسن صاحب، اور جو کنیکشن ہے ہیومن کنیکشن بیسیکلی یہی خوبصورتی ہے۔ ادروائز تو دیکھیں جو جانور ہیں وہ ایک سے دوسرے کو نہیں پوچھتے، جانوروں میں کوئی باپ بیٹا بہن بھائی نہیں ہے، جانور جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے حد تک میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور باپ ہی باپ کا اور بھائی بھائی کا دشمن بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب اینیمل انسٹنکٹ ہی ہے نا۔ یعنی بعض اوقات تو باپ اور بھائی اور یہ سارے رشتے آپس میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان کہہ اٹھتا ہے باپ رے باپ۔ تو لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ واپس پلٹ کر آئے ہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے محسن نواز اور جہارہ رانا، اور جہارہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر سنایا تھا جس پر پورا جنگل بھی اشش کر اٹھا، ہے نا؟ کیونکہ آج ہم جانور ہیں تو میرا مطلب کہ آج میرا مطلب جانور کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ باتیں جو ہماری ہوئی ہیں نا، ان میں ہم نے بھلا کیا باتیں کی ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہیومن برین
اور اینیمل برین کے درمیان جو فرق ہے بالکل اسی میں کہیں چھپی ہوئی انسانیت ہے. بالکل. اور اس چھپی انسانیت سے کو جا کے ڈھونڈنا اور اس پر نظر رکھنا, اسے یاد رکھنا, بالکل اسے بروئے کار لانا, یہ ہے دراصل وہ کام جو کہ دنیا میں سارے ادارے اس پر کوشاں ہیں. یونیورسٹیز بھی, اخلاقی مدارس بھی, کتابیں بھی, سارا سوشل میڈیا بھی. ایک ہی میسج ہے جی, وہ والا کیا ہے؟ انسان بنو. واو, انسان بنو. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر فاطمہ سیف ہیں, اور فاطمہ سیف معروف ہوسٹ, براڈ کاسٹر اور پوڈ کاسٹر ہیں. ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کے لیے بہت کام کیا, نیوز فیڈ میں بہت رہتی ہیں, اور سب سے بڑھ کے بہت اچھی انسان ہیں. انسانوں کا دکھ درد بہت اچھا محسوس کرتی ہیں. فاطمہ, آپ بتا رہی تھیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ وہ سر اس طرح ہے کہ آج کل اپنا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر دیا, اور اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی سیلیبریٹی کسی بھی بیٹ سے اس کا تعلق ہو, اس ایم کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے, چاہے وہ مائنورٹی سے ہوں, چاہے وہ ڈاکیومنٹری ہو, اس میں خیر کی بات ضرور. یعنی جو میرے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, میں ان کے لیے کچھ ایسا ضرور کروں جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو. اور زندگی تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, کبھی آپ میڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ جو خیر کے ساتھ جڑنا ہے, یعنی کہ کچھ ایسا بعض اوقات نا آپ کے جرنلزم کے اندر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تیلی لگانا, کرٹیسائز کرنا, پوسٹ مارٹم کرنا, ہائپ کریٹ کرنا, یعنی ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر نقائص یا خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنے سے پاپولیرٹی ملتی ہے. نہیں, تھینک یو فار ڈسکسنگ دس محسن. شکریہ, آپ نے مجھے بہت خوبصورت بات یاد کروائی. آپ بلیو کریں, جب یہ میں چینل آغاز کر رہی تھی تو میرے پاس بہت سی آپشنز تھیں, کیونکہ میں کرنٹ افیئر سے وابستہ رہی ہوں, ابھی بھی ہوں, سوشل ایشوز کے ساتھ, اور میرے پاس ایسی اسٹوریز ہیں کہ میں اگر وہ بیٹھ جاؤں چینل پہ بتانے جسٹ فار دا سیک آف فیو ویوز اینڈ سبسکرائبر اور منی, تو میں کر سکتی ہوں. لیکن میں نے اپنے آپ سے تہیا کیا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالوں گی, کیونکہ رب کو یہ پسند نہیں. نہ پگڑی نہ دوپٹہ. ہاں, پگڑی نہ دوپٹہ. اور ابھی بھی جو میرے پاس پرسنالٹیز آتی ہیں, چاہے وہ روحانی ہو, میں نے بہت سے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, اور ہم ہر ہفتے ایک پوڈ کاسٹ لگاتے ہیں. میرے پاس ان کی پرسنل لائف کی سٹوریز ہیں, جو ان کی پروفیشنل لائف کی, لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتی بطور ایک اینکر. اس کی وجہ پوچھیے. وہ وجہ یہ ہے کہ جو اب جرنلزم ہو رہی ہے, معذرت کے ساتھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی دیکھی جاتی یہی ہے, پر میں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہتی ہوں. ہم اینکرز کو ہم بہت محنت بھی کرتے ہیں, میرے سب کولیگز ہیں, قابل احترام ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایک کرسی پہ بیٹھ کے جج بھی بن جائیں, ہم پولیس والا بھی بن جائیں, ہم لائر بھی بن جائیں, ہم کرٹیک بھی بن جائیں. ہمارا کام ہے سوال کرنا اچھے انداز میں, اور بڑے نارمل انداز میں, جس میں ٹونٹ بھی نہ ہو, جس میں یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ میں دوسرے بندے کی تضحیق کر رہی ہوں. اور جو سننے والے, دیکھنے والے ہیں, وہ خود اپنی طرف سے ایک اوپینین قائم کریں. تو میرے پاس یہ آپشن تھی, اور جب میری ٹیم بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ آپ فاطمہ کیا کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا دیکھو, مجھے پتا ہے کہ اگر ویورشپ کی بات کی جائے اور سبسکرائبرز کی بات کی جائے تو فوراً مجھے یہ پاپولیرٹی دے گا, بٹ نو, آئی ایم سو سوری, دس از ناٹ می. اگر برانڈ نیم فاطمہ نے بنانا بھی, اور جو رب تعالیٰ نے میرا نام رکھا ہے فاطمہ, تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی, بھلے مجھے وقت لگ جائے, بٹ میں نے ایسا کام ضرور کرنا ہے جس سے لوگوں میں خیر بٹے. اور مجھے جب میں کرنٹ افیئرس کی شوز بھی کرتی تھی محسن, 8 PM کا میرا ایک پروگرام آتا تھا, ٹیبل ٹاک وتھ فاطمہ سیف, مجھے آج بھی یاد ہے. نام لینا اچھا نہیں لگتا, لیکن جب میں دیکھتی تھی کہ گیسٹ میں 2 سیاسی نمائندوں میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے, تلخ کلامی ہو گئی ہے, یا وہ پرسنل چیزوں پہ آ گئے ہیں, تو میری حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ میں بریک لے لوں یا اس کو ٹیمپر ڈاؤن کروں, کیونکہ مجھے یہ جرنلزم نہیں ہے. پلیز اس کو ختم ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج میں کسی کی پگڑی اچھالوں گی, کسی کی عزت سے کھیلوں گی, تو اٹ ول سونر اور لیٹر اٹ ول کم بیک ٹو می, بیکاز یہ دنیا گول ہے, اور مقافات عمل فوراً ہوتا ہے. ہم بعض اوقات نا دوسروں کو کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش سے, یعنی اپنا قد سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہمیں کو بڑائی ملے گی, کوئی ہمیں کو بہت ایک یعنی ہماری پاپولیرٹی میں بھی, عزت میں اضافہ ہوگا, کہ ہم کو اتنے زبردست ذہین ہیں,
اور اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم نے جا کے اس نقطے کو پکڑا ہے جو کہ دوسروں کی نظروں سے اوجھل تھا، ان کو پتا ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. ہم اچھا یہ رویہ صرف جرنلسٹ کا نہیں ہے، کہ عام ڈرائنگ رومز میں بھی آپ کبھی بیٹھے، عام گھروں میں بھی. میں اپنے ویورز سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ کوئی مہمان آیا ہو یا اپنی پروفیشنل لائف میں ہم دیکھیں، محسن ہم جسٹ ٹو گین اٹینشن یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے بندے کی ویک پوائنٹ کو پکڑ کر ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. جیسے میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں اور میں بڑے اچھے طریقے سے پھر ان کو سمجھاتی بھی ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کہ جی اگر کسی شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے جی وہ میں فلانے وقت میں تو یہ تھا. اگر کوئی چینج ہو جاتا ہے تو میں تو جس کو جانتا ہوں یا جانتی ہوں ایک وقت میں یہ کام کرتی تھی اور دیکھو یہ بن گئی. اچھا اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی محفل میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو نا، کسی کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہو، تو بیچ میں سے ضرور کوئی بولے گا اور کہے گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں کوئی مذاق، اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات، اس کے پرسنل لائف کے بارے میں کوئی پہلو کا اجاگر کرنا، یعنی جس سے اس کا قول و فعل کا تضاد ثابت ہوتا ہو اور اس کا قد چھوٹا ہوتا ہو. یعنی یہ ایک وتیرہ سا بن گیا جس میں کہ کسی بھی محفل میں کسی کا مذاق اڑانا یا اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیڈ بیک دینا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ضروری سا ایلیمنٹ ہے. ایک گوسپ ہے اور اس سے ہمیں لوگ سنیں گے دیکھیں گے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایوری ون ہیز اے پاسٹ. آپ کسی کے پاسٹ کو رب کے اور اس کے درمیان رہنے دیجیے. اور آج اگر آپ نے مجھے موقع دیا، آپ کا بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے، آپ انسانی رویوں پہ بات کرتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم ہے محسن ہمارے پاس، لیکن چونکہ آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز کو بھی ضرور ڈسکس کریں. تو یہ بات ہوگی کہ سنی سنائی بات کو آگے مت کریں. اگر آپ کو مجھے فاطمہ سیف کو کسی کی بات پتہ لگتی ہے تو پلیز میں آگے نہ کروں کہ اچھا سنو تمہیں پتہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کو اسی جگہ ختم کر دوں. اس سے معاشرے میں ایک انسان کی جو ریپیوٹ خراب ہوتی ہے وہ بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفار ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کتنے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. پلیز اس بات کو آگے، خواتین سے بھی میری گزارش ہے، مرد حضرات سے بھی ہے، کہ کیونکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں نا شو، ہم لوگ کسی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے اس کی پرسنل لائف کھول کے لگا دیتے ہیں. اب ایوری ون ہیز اے پاسٹ، ایوری ون ہیز اے پرسنل لائف. تو پلیز اس چیز کو ختم کرنا ہے محسن ہم سب کو. اگر کوئی دیکھیں، میں ریسنٹلی بھی مجھے کسی کے اسکینڈل کا پتہ لگا اور وہ پرسنالٹی تھے بلکہ بہت ایجوکیٹڈ پرسن تھے. اب میں بھی وہ فارورڈ کر سکتی تھی، دیکھو پتہ نہیں میرے اندر ایک آواز آئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہیں فاطمہ تم نے دیکھ لیا نا اس کو، ادھر ہی اس کو ختم کرو، اس کو آگے تم نے نہیں فارورڈ کرنا، اپنا حصہ تو نبھاؤ، پورا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی ایک انڈیویجول کو اپنا رول ہے وہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ میرا رول اس میں چاہیے کیا. یعنی ہم اپنے رول کو پتہ نہیں کب بھول جاتے ہیں. وہ جب بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کرسی ہو تو کبھی ہم جج، کبھی ہم پولیس مین، کبھی ہم کوئی مدبر، مفکر، فلسفی، کبھی ہم کچھ اور. تو یہ جو ہم کچھ بھول سا جاتے ہیں، اور جیسے ہی کسی کو اختیار ملتا ہے، جیسے ہی کسی کو شہرت ملتی ہے، جیسے ہی کسی کی تھوڑی سے ہوتی ہے، تو فوراً ہی ہم، انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان تھوڑا آپے سے باہر ہونے لگتا ہے. تو جی، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک تغیر ہے، ایک تبدل ہے، ایک ارتقاء ہے. میں آپ بطور انسان، ہم 24 گھنٹے بھی تو کہاں ایک ایموشن میں نہیں رہتے، ایک طرح کے خیالات میں نہیں رہتے. ہم بس سیکھ رہے ہیں، بہتر ہونے کی جد و جہد میں ہیں، کوشش میں ہیں. جس کا احساس زیادہ اچھا ہے، جس کا پری فرنٹل کارٹیکس زیادہ اچھے سے ایویلیویٹ کرتا ہے، جس کا دماغ اچھے سے کام کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ایجنڈے پہ رہتے ہیں. مشکل باتوں میں نہیں پھنسنا چاہیے. پتہ ہے ہم ویورز کو بتاتے ہیں، میں وہ بتاتی ہوں جو میں اپنے لیے کرتی ہوں. میں زندگی کی، میں نے رائٹ اور رانگ میں رہنا شروع کر دی. میں نے اگر فرض کریں، بڑی بہت چھوٹی سی بات کروں، اپنے دل کی بات، اپنے دماغ کی بات شیئر کر رہی ہوں. بالفرض میرے سامنے کوئی کھانے کی چیز آتی ہے نا، اور میں نے وہ شیئر کرنی ہے. میں اپنی سوچ آپ کے ساتھ، جو اپنی سوچ آپ کے ساتھ شاید میں کبھی نہ شیئر کی ہوں، میں کیسے اس پہ کرتی ہوں، عمل پیرا ہوتی ہوں. میں نے کسی کو چیز دینی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اچھا یار میں اس کو بیسٹ دے دوں، میری خیر ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے نا، ہماری اتنی خوبصورت شخصیت نکھرے گی اور ہماری اتنی گراہیں کھلیں گی. ہمارے لیے خود
وقت ہم ہلکے ہو جائیں گے. ہمارا ڈپریشن, ہماری انگزائٹی آپ کے ساتھ غالباً سائیکالوجسٹ میں اسی حوالے سے جہاں کی بات کروں, کیونکہ جہاں اور میں اس پر جو خاموش ہوئے اور فوراً آپ کی بات سے متفق نہیں ہوئے, تو اس متفق نہ ہونے سے پردہ اٹھانا چاہتی ہیں جہاں رانا, کہ یہ یعنی اپنا بیسٹ کسی کو دے دینا اور قربان کر دینا, یہ کیسا ہے جہاں میرا خیال ہے کہ یہ پھر ایک نئے مسئلے کی نشاندہی بھی کرتا ہے. جب آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں اور قربان کرتے ہیں تو بس پھر آپ قربان ہونے کے لیے ہی تیار ہو جائیں. آپ اس کے جواب میں فار ٹائم بینگ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہم تیاری پکڑ لیں کہ اب ہم نے پھر گلے شکوے نہیں کرنے بلکہ قربانی ہونا ہے. اصل میں زندگی جو نام ہے وہ لینے دینے کا نام ہے, وہ شہید وفا بننے کا نہیں. ہاں, وہ شہید وفا کا نہیں ہے بننے کا نام. تو جو لینا دینا ہے وہ ہم نے ہمیشہ اس کو غلط ہی اینگل میں لیا ہے کہ شاید لوگ ہمیں سیلفش سمجھیں گے یا لوگ کیا کہیں گے. میرا خیال ہے کہ جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو جواب میں ہمیں عزت کی طلب ہونی چاہیے. یعنی کسی چیز سے فاطمہ جو دستبردار ہونا ہے نا, کہ میں اپنے رائٹس کو چھوڑ کے میری تو خیر ہے, اس کا بھلا ہو جائے, یہ بنیاد رکھ دیتا ہے اس بے چینی بے قراری کی, جس میں آگے چل کے کبھی نہ کبھی ہمارے اندر پہلے ہماری ایکسپیکٹیشن ہرٹ ہوتی ہے, پھر ہمارا دوسروں سے اعتبار خراب ہوتا ہے, اور پھر ہم پچھتاتے ہیں اور اس تعلق کو. نہیں, میرا تھوڑا سا نا اس کو پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. یہ آپ کی نا جو پریکٹیکل سمپٹمز یہی نظر آتے ہیں. انسان بے چین ہوتا ہے, پھر روتا ہے, پھر گڑ گڑاتا ہے. لیکن جب آپ بے لوس ہونے کا سوچتے ہیں نا, ان مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. بھلے آپ کو آگے سے عزت نہیں مل رہی, میں بہت اور لیول کی بات کر رہی ہوں, شاید جو میری تربیت ہے وہ بے لوس ہونے کی. اور اگر آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں اور پڑھیں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, تو اس میں جو بے لوس ہونے کا جذبہ ہے نا, اس میں پھر ٹیک کی طلب نہیں رہتی. جب آپ بے لوس ہو جاتے ہیں نا, رب کی خاطر میں تھوڑا سا بات کمپلیٹ کر لیں, بیکاز سرفیس لیول پہ تو بات ٹھیک ہے, گیو اینڈ ٹیک, آپ کو محبت نہیں ملے گی تو آپ بے چین ہوں گے, آپ ہی انسان ہیں, یہ نارمل باتیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی زندگی جی لیں, یہ ایک زندگی ہے. لیکن ایک اور زندگی ہے جس میں جب آپ بے لوس ہوتے ہیں تو آپ ایک بھٹی میں جلتے ہیں. اس میں شاید آپ کو سم ٹائمز بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بھٹی آپ کو آہستہ آہستہ کندن سے سونا بناتی ہے. جب آپ سونا بن جاتے ہیں نا, اور جس رب کے نام پہ آپ خلوص کی خاطر پہ چلتے ہیں, تو وہی مخلوق جو آپ کو ایک وقت میں عزت نہیں دے رہی ہوتی, وہ آپ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. سجدہ تو صرف رب کے سامنے ہی کیا جاتا ہے, کہنے سے مراد ہے آپ کی معتقد ہو جاتی ہے. بالکل, یہ دو اصل میں یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ دو الگ الگ ایریاز ہیں. یعنی یہ جو بے لوس ہونا ہے, جیسے مثال کے طور پہ یہ جو بے لوس ہونا آپ کہہ رہی ہیں, تھوڑی سی میں بھول نہ جاؤں کیونکہ میں نے ایک بزرگ کے پاس بیٹھی بات کی تھی بہت, اور ان بزرگ کا میں نام لینا چاہوں گی, ہم سب کے بڑے مانے جانے بزرگ ہیں, میں نے ان سے بہت سیکھے. ان کا نام ہے سید سرفراز احمد شاہ صاحب. ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور کبھی مطلب مجھے بڑا آئی فیل آنرڈ کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا, محسن, اور آپ کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہیں, سوری میں آپ کا نام بھول گئی, بتائیے. سارا جہان جانتا ہے. جی, اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, جہاں انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ فاطمہ بیٹے, عزت وہ دیتا ہے جو عزت والا ہے. اچھا, اتنی بات کر گئے, میں مطلب سمجھی نہیں. پھر اس کے اوپر میں نے بہت سوچا سمجھا, اپنے ارد گرد دیکھا, تو مجھے واقعتاً سمجھ آئی کہ عزت وہی دیتا ہے جو عزت والا ہے. بسا اوقات بہت سی خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں, مجھے پتا ہے ان کے شوہر ان کی عزت نہیں کرتے, یا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی, کیونکہ عزت کی بات ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھ سے لوگ کال کر کے کاؤنسلنگ بھی مطلب اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور میرا ہسبینڈ مجھے عزت نہیں دیتا. تو ہمیشہ میں ان کو ایک جملہ کہتی ہوں کہ عزت وہاں سے ملتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے, اس لیے ریلیکس ہو جاؤ. اگر آپ کو کوئی نہیں, لیکن فاطمہ اس کا مطلب تو یہ نکلے گا نا کہ آپ کے شوہر عزت والے نہیں ہیں. نہیں, اگر آپ کو عزت نہیں دے رہے اور آپ ان کو عزت دے رہی ہیں, تو پھر تو بات بنتی ہے کہ ان کو عزت کا مقام نہیں پتا. جی, اصل میں پتا کہ ایک ہی فارمولا سب جگہوں پہ لاگو نہیں ہوگا. میں لڑکیوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچانا چاہتی ہوں زندگی کی. ہاں بالکل, آپ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی
یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں. آپ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کو وہاں دینا چاہیے جہاں سے آپ کو حصول کے چکر میں پڑ جائیں. اچھا اصل میں ایک اور چیز بھی ہے. سیڑھی اوپر لے کے جانا چاہ رہی ہوں محسن, اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بالا تر ہو جائے. آپ کو تھوڑا اوپر لے کے جانا. میں آپ کو بتاؤں فاطمہ, آپ اتنی زبردست پارک کے ساتھ بات کر رہی ہیں نا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے. اچھا وہ میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ایکچولی یہ ایک جو بہت بڑی چیز ہے نا جو ایک جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو کچھ اور باطنی دنیا کو کچھ اور سمجھتے ہیں, ہم دونوں کو الگ الگ کر کے, اور یہیں سے مسئلہ ہے, یہیں سے مسئلہ ہے ایکچولی. جس طرف آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بہت زیادہ ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو, یعنی جیسے بے لوث ہونے کا تصور, قربانی دینے کا تصور, عزت دینے کا تصور, ان تصورات کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ایکچولی مکس اپ کرنے کی ہی ضرورت ہے. اصل میں پروگرام کے شروع میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ سارے کے سارے وہ کانسیپٹ ہیں جنہیں آن لرن کر کے ہمیں نیو کانسیپٹس لرن کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہی تو الگ کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسانوں کا صدیوں سے کیا مسئلہ ہے, صدیوں سے یہ مسئلہ ہے کہ دو طرح کے گروپ, ایک چھوٹا گروپ ہے جو بے لوث کام کرتا ہے اور پھر اللہ پر چھوڑتا ہے, اور پھر اس بارے میں الگ سے رہتا ہے اور اپنے اندر ہی وہ بات رکھتا ہے اور جتاتا نہیں اور بتاتا نہیں. یہ ایک گروپ چل رہا ہے آپ جیسے لوگوں کا, بڑا پیارا گروپ, جو کہ انسانوں کو کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اپنی خیر ہے کی پالیسی پر ہی چلتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب یہ چیز جو ہے وہ اپنے اندر ہی اپنے اور اپنے اللہ کا معاملہ سمجھتے ہوئے سہتے رہتے ہیں, چلتا رہتا ہے معاملہ, اور کئی دفعہ یہ لوگ صدیوں پر ان کا کام بھی اثر انداز ہوتا ہے, لیکن یہ چپ چاپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. لیکن دنیا کی جو ہیوج پاپولیشن ہے اس کے اندر ان کانسیپٹس کو مکس اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ الگ الگ نہ رہے, تاکہ ان کا معیار بھی اچھا ہو جائے. ان کے معیار میں جی لیجیے گا کہ اگر کوئی لڑکی ہے, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, اور اب آ رہی ہے ٹھیک آواز؟ ہاں اب ٹھیک ہے. جی جہارا آپ شامل رہیے گا. جی محسن جہاں میں معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا کلیئر کر دینا چاہتی ہوں, میرا ہرگز یہ مقصد نہیں اور نہ مطلب ہے کہ اگر آپ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے کسی عورت پر یا کسی آدمی پہ بھی, عورتیں بھی آدمیوں پر ظلم کرتی ہیں بائی دی وے, تو آپ کہیں جی کہ نہیں ہم جہارا نے بڑی تعریف, فاطمہ جہارا نے فوراً بے شک بہت اونچا سا کہا ہے, یہ پتہ نہیں کیسے اتنا اعتماد. یہ مطلب نہیں ہے, شکریہ جہارا اگر آپ نے میرے ساتھ اگری کیا, تو یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کی اس طرح ہو رہا ہے. آپ کو رب تعالیٰ نے انسان بنایا, آپ کی بھی ایک عزت ہے, لیکن آپ کوشش کریں حتی الامکان کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنا جذبہ. دیکھیں میں نا اصل میں ٹاپک جو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہی تھا کہ آج کل کے جو کپلز ہیں وہ ہیں تو کپلز, لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر ایک کولڈنیس ہے. وہ کپلز ہوتے ہوئے بھی کپلز نہیں ہیں, ان کے اندر ایک عجیب سی لا تعلقی ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ دو قسم کے کپلز نظر آتے ہیں. اگر ہم اپنے پرانے وقتوں کے کپلز کو دیکھیں جو کہ جن میں ڈیورس ریٹ کم تھا, وہ 60-70 سال بھی شادی چلتی تھی, اور اس کی وجہ ہوتی تھی کہ خاتون اکثر کرتی تھی, قربانی دیتی تھی, خاموش ہو جاتی تھی. ہاں وہ چلتی رہتی تھی. ابھی جیسے آپ کا ایک وہ کتنا زبردست کیا پوڈ کاسٹ جس میں آپ نے نعیم طاہر صاحب کے ساتھ بات کی, اور ان کی اتنی رسپیکٹ بھی تھی, بہت زیادہ, 65 سال کی شادی. جی یاسمین آنٹی بھی میں کہوں گی, میری تو آنٹی تھی, میں نے وہ پکچرز نہیں کبھی لگائی, لیکن ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی. اور نعیم صاحب کے ساتھ جو تعلق, میرے نانا تو جاتے, میرے نانا نے ان کو فرسٹ ٹائم جب وہ جی سی گورنمنٹ کالج سے نکلے تو فرسٹ رول جو آفر کیا تھا, بیکاز میرے نانا راجہ فاروق علی خان واز اے ایکٹر ہمسیلف ان اے براڈ کاسٹ. ہاں جی, کافی بڑا نام ہے ان کا. جی تو انہوں نے دیا, تو میں تو اس نسبت سے ملتی تھی. اور آپ بلیو کیجیے جب یاسمین آنٹی سے بات ہوتی تھی تو مجھے جو نعیم انکل کی جو مجھے شخصیت نظر آتی تھی, ان میں اگریشن بھی تھا, وہ غصے والے بھی تھے, وہ اصول پسند بھی تھے, whereas وہ بھی اسٹرانگ ہیڈڈ تھیں, لیکن ایک بڑی زبردست کمپیٹیبلٹی اس لیے تھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. ہاں بہت ہی آپ کی باتوں میں اس قدر فلو ہے, اور آپ ظاہر ہے آپ تو باتوں کی دھنی ہیں, آپ تو آپ کی آواز, انداز, گفتگو, الفاظ سب کچھ ہی ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دو آپشنز ہیں فاطمہ سیف. جی یا تو آپ کسی وقت ہمارے اسٹوڈیو چلی آئیے, یا پھر مجھے اور جہارا کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا لیجیے.
میں تو آپ دونوں کو بلاؤں گی, مجھے آپ دونوں سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے. اچھا لیکن وہاں پھر ایک شرط ہے, ہم ہر بات پر اختلاف کریں گے. ضرور, یہی تو مزہ ہے. یہی تو مزہ ہے. یہی تو مزہ ہے. دیکھیں ہمارا اصول یہ ہوگا کہ میں آپ سے سیکھوں گی, بلکہ میں ہی آپ سے سیکھوں. نہیں, یہ اب آپ کا بڑا پن ہے. یہ اپنا دیکھیں نا, آپ نے یہ راز پا لیا ہوا ہے کہ آپ دوسروں کو, وہ میں نے کسی سے بات کر رہا تھا, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے, تو میں نے ایک سیکھی ہوئی بات اس کے سامنے دہرائی. میں نے کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے اٹھتے ہوئے آپ کو فیل ہو کہ واو یار میں کتنا بڑا آدمی ہوں. بہت ہو. تو میں جہاں نا بہت دور بیٹھی, مجھے آپ سے بہت کم ہیلو ہائی ہوا ہے, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں را کے لیے خاص کر میں آپ کو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ دونوں میرے پاس آئیں. چلیں آپ جہاں را کو بلائیں گی تو ساتھ پھر میں بھی آنا چاہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ مس فاطمہ. آپ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ہمیشہ, بہت تو مجھے شکریہ. بڑا اچھا لگے گا کہ آپ دونوں سے سیکھوں. آپ کچھ چاہیے فاطمہ, ہم سبھی ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں. آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ. بڑی مزیدار گفتگو ہوئی. اجازت چاہیں گے وہ ایک اور جو شخصیت ہیں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ شو پر شامل ہونے والی ہیں. اگر وہ دیکھ رہی ہوں گی نا آپ کے یہ والا چنک, تو میرا خیال ہے وہ اتنی بےتاب ہوں گی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے, یہ پتہ چلے گا ان کی کال سے. ضرور ڈسکس کیجیے گا. میری طرف سے آپ کے ویورز کو بہت بہت میں کہنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جاتے جاتے دوسروں کے لیے خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کرے گا. تھینک یو. خوبصورت بات, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیتے ہیں جی بریک, اور واپس پلٹ کے آئیں گے تو مزید آپ سے بات چیت کا سلسلہ رہے گا. انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. ناظرین, لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز ہے. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے جہاں اور محسن نواز ہیں, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر ہیں آسمہ سعید خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسمہ سعید خان کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ, ہماری ٹیم میں بھی شامل رہی ہیں 15 سال پہلے, اور پھر جو ہے وہ ان کی شادی ہو گئی, تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر پتہ خواتین کی شادی کے بعد ان کا اصل فیصلہ ہوتا ہے نا کہ ان کا فیوچر کیا بنے گا. جی جی. یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ خواتین بیچاری اتنی محنت کر کے پڑھ کے کسی میڈیکل کالج میں بھی کسی ایک سیٹ کو آکوپائی رکھتے ہوئے MBBS کرتی ہیں اور بعد میں شادی ہو جاتی ہے؟ یہ تو خیر ڈاکٹرز کا مسئلہ ہوگا, لیکن میرا ایسا مسئلہ نہیں. میرا اپنا کانشیس ڈیسیژن تھا کہ کچھ عرصے کی میں نے بریک لی تھی. میں مین وائل آن لائن کرتی رہی ہوں. اچھا. اور جو میری اپنی تھی ایکٹیویٹیز ان میں رہی ہوں انوالو, میڈیا پر بھی اور آن لائن بھی, وہ سب کچھ چلتا رہا ہے. یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے ہمارے شو پر شرکت کی ہے اور آپ ہمارا شو دیکھ بھی رہی تھیں غالباً, چاہے ابھی آپ نے اس کا کھل کے اظہار نہیں کیا, لیکن تھوڑی دیر پہلے جو ہو رہی تھی گفتگو آپ نے وہ شاید سنی ہو. ہاں جی, میں نے سنی تھی. اس گفتگو کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پوائنٹ آف ویو تو بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ جانور اور انسان کے حوالے سے جو ایک فرق ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کیا شعور ہے, شعور کا فرق ہے. مجھے یاد ہے ولنگ ویز کے اسٹارٹ میں جب میں نے اسرٹیونیس پہ کام کیا تھا تو اس میں ہم اسی کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جانوروں میں انسان میں جو بیسک فرق ہے وہ یہی ہے کہ فائٹ اور فلائٹ کا رسپانس کہاں سے آتا ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن کی عطا ہے ہم پر, ہم چونکہ اس سے
ہمیں بلیسڈ ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کی آگاہی نہیں ہے, ہمیں ٹریننگ نہیں ہے, تو ہم فوراً سے پہلے ریپٹیلین برین کے تحت جو ہے کوئی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جاتے ہیں, فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں, جس کی وجہ سے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, حکومتی معاملات خراب ہوتے ہیں. جی وہ میں یہ عرض کروں گا کیونکہ آپ مزاجن جس طرح کی ہیں تو اس کے مطابق زیادہ جو دلچسپ گفتگو بن سکتی ہے وہ بن سکتی ہے کہ آپ کی اور ہماری ہر بات پر اختلاف ہو. جہاں آپ دیکھ رہی ہیں نا ان کو, پھر آپ جی میں تو مس آسما میں تو انہیں دیکھ رہی ہوں پچھلے کوئی 15 سال سے, لیکن جو آج میں نے انہیں دیکھا ہے نا محسن صاحب کو, آج جانور اور انسان کے فرق کو واضح کرنے کی محسن صاحب نے ٹھان لی ہے. میں نے نا شروع میں آسما سعید اپنے شو کا آغاز کیا, میں نے کہا ذرا بھی انسانیت نہیں ہے, تو یہ پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کس میں؟ میں نے کہا جانوروں میں. ظاہر ہے جانوروں میں انسانیت کیسے؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ شرم تو ہے ہی نہیں. آپ کا وہ بعد میں کہا نا, وہ چونک پڑی تھی. اچھا ہاں وہ چونک پڑی تھی. اب اس میں مطلب چونکنے والی بات ہے کوئی؟ میں تو جانوروں انسانوں میں بھی بہت کم ہی رہ گئی. ہاں واہ واہ وہی اچھا ہے, انسانوں میں شرم و حیا کم رہ گئی ہے. آپ حیا عائشم کے نام سے جی ٹاکسک شیم بہت بڑھ گئی ہے. ٹاکسک شیم کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ ذرا فرق بتائیں گی, آپ کی ذرا تھوڑا امتحان چھوٹا سا لے لیا جائے کہ گلٹ کیا ہے, ٹاکسک شیم کیا ہے, ہیلدی شیم کیا ہے, تو یہ ذرا بتائیے گا. گلٹ آپ کی دل سمجھ لیں کہ جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میں اس کی اصلاح کر دوں. لیکن ٹاکسک شیم میں یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ہی غلط ہوں, یعنی کہ محسن نواز ہی غلط ہے. نہیں یہ اس طرح مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا تھوڑا اچھا نہیں لگتا. یہاں اچھا لگنے برا لگنے کا سوال نہیں ہے, یہاں حقیقت پہ گفتگو ہو رہی ہے, سر آپ سے باہر ہے. اچھا سراب سے باہر. اچھا وہ ان کو نا اصل میں آسما سعید کو نا شاعرہ بننے کا بھی چونکہ شوق رہا, تھوڑا بنتے رہ گئی. نہیں کوئی شوق نہیں ہے. آپ مجھ سے پتہ نہیں کون سے دعوے منسوخ کر رہے ہیں, اللہ ہی پوچھے آپ کو. تو میں بہت مدبر گفتگو کرنا چاہتی ہوں, اور شاید ہم لائیو جا رہے ہوں گے. نہیں ابھی ہولڈ پہ بات ہو رہی ہے. اچھا ایسا بتایا آپ اس کو ایڈٹ کریں گے. استغفر اللہ. یہ بالکل لائیو تھا آسما سے, یقین مانے آپ کا یہ والا جیسچر بھی بالکل لائیو گیا ہے, اور ہزاروں لاکھوں آڈینس جو ہے نا وہ ان کے سامنے آپ کا ساتھ. کروڑ تو نہیں تھے نا. ہاں کروڑ تو نہیں تھے نا. نہیں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اتنی تیزی سے چیزیں وائرل ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح کی آپ گفتگو فرماتی ہیں اس میں تو وائرل ہو جانے کے چانسز بھی کافی, خطرات بھی کافی زیادہ ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے خدشات نہیں کرے. وہ آپ کو گلٹ کا تو آپ بتانے کی کچھ کوشش کر رہی تھیں, اور آپ نے پھر وہ ٹاکسک شیم اور ہیلدی شیم کا فرق بتانا تھا. ہاں وہ نہیں بتایا تھا ٹاکسک شیم کے محسن نواز اگر یہ کہیں کہ میں ہی غلط ہوں, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہیلدی شیم یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ہم اس کو اپنے کسی رویے سے منسوب کریں, نہ کہ اپنی ذات سے منسوب کریں. اچھا اس کو آپ ویسے اپنی ذات سے منسوب کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھیں کہ ہیلدی شیم, یعنی جیسے آپ میں ہیلدی شیم پائی جاتی ہے, تو ہم سب انسانوں میں یہ جو شیم ہے یہ تو ہوتی ہے نا بائی ڈیفالٹ. ہاں جی بالکل. لیکن ہیلدی یہ ہوتی ہے جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں, ہم ایک دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے, اس سے ہم obsessed ہو جائیں, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلدی وے میں یہ سوچیں کہ معاشرے کے تقاضے کیا ہے, اقدار کیا ہے, اس کی ویلیوز کیا ہیں. جیسے اب آپ خدا کے حوالے سے کانسیپٹ رکھتے ہیں, آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے نا. آپ کے اندر اسپرچولیٹی ہوتی ہے, آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ سے کنیکٹڈ ہے. کچھ لوگ اسے خوف کے زمرے میں لیتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دینے کے لیے واچ آؤٹ کر رہا ہے. کچھ لوگ ایک کنیکشن کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ ڈفرینٹ اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں اسپرچولیٹی. آپ نے سچ مچ بہت اچھی بات کی ہے. تھینک یو سو مچ. تو پھر ایوارڈ میرا ہوا. جی اچھا یہ بتائیے کہ اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ لوگوں کی اور کوئی نفسیاتی ایسے پہلو پر آپ کوئی ان پٹ دینا چاہیں گی کہ یعنی آج کل کے حالات میں اگر پوچھا جائے؟ نہیں وہ سیاسی نہ گفتگو کر دینا, وہ صرف شو پر حرف پڑے. سیاست کے علاوہ بھی حالات ہیں محسن صاحب. سیاست کے علاوہ تو یہ حالات ہیں کہ انٹرنیٹ اس وقت صحیح نہیں کام کر رہا. ہاں اس کے علاوہ بھی آج کل مجھے نا ایک بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے پریم ایڈکشن کا لوگوں میں. یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ وائرل ہونا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ بالکل بھول چکے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. ارے واہ یہ اچھی بات ہے. یہ واقعی بات صحیح ہے کہ یہ چھوڑتے ہوئے نا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, وہ بس مشہور ہونا چاہتے ہیں. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بالکل. اور اس چیز نے ہمارے ارد گرد اتنی غلاظت بھر دی ہے
کہ ہم آہستہ آہستہ ویلیوز کو بھول رہے ہیں, موریلٹی کو بھول رہے ہیں, اور ہم ایک پہلے ایڈکشن کو ہم مایوب سمجھتے تھے, ایک وقت تھا, اور آج ایڈکشن ایک ویپ لینا, یہ سب اسٹیٹس سمبلس بنتے جا رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ ہم وائرل ہو گئے ہیں, فیم میں آ گئے ہیں, مشہور ہو گئے ہیں. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ہم اس کی پہچان ہی بھول گئے ہیں. اب جو ٹاکسک شیم یہ ہے وہ بھی ڈفرینٹ طرح کی ہے. اب شاید غریب ہونا ایک شیم میں آ گیا. آپ ویلیوز میں ہو یا نہیں ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, بٹ یو شوڈنٹ بی پور. اور آپ کو کسی بھی طرح سے ریچ ہونا ہے, آپ کو کسی بھی طرح سے شو آف کرنا ہے, اینڈ پیپل آر گوئنگ کریزی فار دس. This again is a اور وہ toxic اپنے shame. بچوں کو تباہ کر رہے ہیں, فیملیز کو تباہ کر رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ, بٹ آئی ایم آبزرونگ اراؤنڈ می اینڈ ان سوشل میڈیا. بہت ہی آپ نے اہم بات کہی ہے, اور واقعی اس طرف بڑا یعنی غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہاں ولنگ ویز میں آپ کام کرتی تھی تو گریف ریکوری پر آپ کام کرتی تھیں, اور آپ کے بارے میں مشہور تھا, اور میں نے خود یہ آبزرو بھی کیا کہ آپ لوگوں سے نا بہت اچھا کنیکٹ ہوتی تھی. یعنی لوگوں کو جہاں آپ کو بھی شاید یاد ہو کہ جب آسماء سعید خان کوئی گریف ریکوری پر کام کرتی تھیں, کوئی سیشن, کوئی گروپ, تو میں نے لوگوں کا یہ فیڈ بیک بھی دیکھا کہ جو آ کے کہتے تھے کہ ہم تو ان کے سیشن میں رو پڑے. ٹھیک, رلانے کے حوالے سے تو خاص طور پہ ان کو بہت کریڈٹ دیا جائے گا. جی توبہ الحمدللہ, بس کبھی غرور نہیں کیا. نہیں, غرور تو کرنا ہی نہیں ہے, غرور کا تو سر نیچا. جی, لیکن یہ جو کنیکشن بنتا ہے, یہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات کرنا چاہتا ہے, کسی کے دل کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے, احساس کے ساتھ, تو مختصر سا آپ کا میسج کیا ہوگا آسماء سعید خان؟ میرا خیال ہے جب آپ خود احساس کی دنیا سے گزرے ہوتے ہیں نا, اور آپ خود کہیں اس احساس کو بیان کرنے سے قاصر رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے اس بے بسی کو سمجھا ہوتا ہے, اور پھر جب آپ اس بے بسی کے بعد ایک خود سپردگی سے گزرے ہوتے ہیں, that's what I've gone through. تو تب آپ ان فیلنگس کو فیل کرتے ہوئے کسی اور کی خاموشی کو سمجھ سکتے ہیں, آپ اس کے جذبوں کو زبان دے سکتے ہیں. تو ابھی آپ جب وہ حیا ایشم کی بات کر رہے تھے, تو میں اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جب ویزیبل نہیں ہوتے تو ہم زیادہ اپنے احساس کو بیان کر سکتے ہیں. تو وہ گریف ریکوری کے سیشنز میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ ویزیبل نہیں تھے, they were quiet. تو جب میں اپنی ترجمانی کر رہی ہوتی تھی کسی چیز کی, کسی احساس کی, تو وہ اس سے کنیکٹ کر پاتے تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی خاموشی کو جب لفظ ملتے ہیں, آپ ابھی ہم آپ کے جانور اور انسانوں کی بات کر رہے تھے نا, تو وہ ویسے ہی ہے کہ ہم جانور میں چونکہ احساس نہیں ہوتا, ان میں زبان نہیں ہوتی, انسانوں میں ہوتی ہے. اگر انفارچونیٹلی ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے ڈونٹ فیل, ڈونٹ کمنٹ, ڈونٹ آرگیو, خاموش ہو جاؤ, تو ہم اپنے احساسات تو ہوتے ہیں, قدرت نے تو رکھی ہوتی ہیں, لیکن جب انہیں نام ہی نہیں دیتے, اکنالج نہیں کرتے, ویلیڈیٹ نہیں کرتے, تو کیا ہوتا ہے, وہ ہم کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں, اور ہوتے ہوتے وہ گم ہو جاتے ہیں احساس ہمارے اندر, اور ہمارے اندر ایک ہلچل مچائے رکھتے ہیں. کبھی ہم نم کرتے ہیں ایڈکشن کے تھرو, کبھی کوئی سائکیٹرک النس میں ہم گم ہو جاتے ہیں, یا کسی ریلیشن شپ ایڈکشن میں, یا پھر کسی بھی مسئلے میں ہم خود کو نم کر لیتے ہیں, کبھی ایگریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ہوتے ہوتے یہ ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے گم ہو جاتے ہیں. تو آپ جب اپنی گریف کو آپ ان ٹچ ہوتے ہیں, اس سے آپ اسے کنیکٹ کرتے ہیں, تو اٹ لائک یو ہیل یور سیلف, یو الاؤ ٹو ہیل یور سیلف. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ یہ دراصل بہت 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 امپریسو کہ آپ کو دراصل اس طرف جھانکنا ہے, اور جیسے جیسے یہ پرت اٹھتے ہیں تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. بالکل, ہماری ہیلنگ کو لے کے نا ہم نے بس سپرفیشل لیول پہ ہم نے خود کو سمجھ لیا, یہ ٹیکنیک لگا لیں, وہ ٹیکنیک لگا لیں. تو ہیلنگ از بیونڈ دیٹ. ہیلنگ از لائک you open your wounds without any shame to someone, of course whom you have a trust bonding, اور پھر وہاں پہ آپ اپنے آپ کو الاؤ کریں اسپرچولی, فزیکلی, سوشلی, کہ آپ اپنے آپ کو ہیل ہونے دیں. تو ایک بڑا ایک ریسیپروکیٹڈ کائنڈ آف بانڈنگ ہوتی ہے تھراپسٹ کی اور کلائنٹ کی, کہ جہاں پہ یہ ہیلنگ الحمدللہ پھر اللہ کے کسی کرم کی طرح رونما ہوتی ہے. بہت 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 خوبصورت. میں آپ کا شروع سے شو سن رہی تھی, جو چائلڈہڈ کے حوالے سے نا ایک بات تھی, میں شاید وہ بات بھول گئی ہوں. چائلڈہڈ ٹراماز جو ہوتے ہیں نا ہمارے, کچھ دنوں سے میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو کام کر رہی ہوں,
मैं बड़ा हैरान हो रही हूँ एक चीज देखकर कि जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, वो इनविटेबली हमारे जो एडल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं या स्पाउस रिलेशनशिप्स होते हैं, वो जरूर उनमें ट्रिगर होते हैं। और मेनली हम यही पे ही बस फंस के रह जाते हैं। इससे बियॉन्ड, और हम उसी को ट्रिगर होते उसी से ट्रिगर होते हैं, उसी को रिनैचमेंट करते हैं, और होते होते फिर हम अपनी जनरेशन को भी वही देते हैं। और ये एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है जो ब्रेक ही नहीं होने में आता। और फिर हम धीरे धीरे कोई ड्रग एडिक्शन में चला जाता है, कोई फेम एडिक्शन में चला जाता है, और हम अपने मकसद से महरूम हो जाते हैं। जैसे अभी एक आप शायद किसी मोहतरमा से गुफ्तगू कर रहे थे कि वो पॉडकास्ट में सिर्फ कैट की बात करना चाहती हैं, तो वो बड़ा मुझे अच्छा उनका पॉइंट लगा कि हम लोग अपने मकसद से ना बहुत कम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। हम लोग अपनी जिंदगी को बस अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास की रिफ्लेक्शन में ही गुजारते चले जा रहे हैं। We have forgotten our purpose. बहुत ही आपने पर्पसफुल और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और ये वो बात है जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि एहसास की ज़बान जो है वो ज़्यादा असर रखती है। दलील बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इंसान का जो इमोशनल ब्रेन है वो जल्दी तवज्जो देता है, और वो फिर उसमें दरवाज़े खोलता है कबूलियत के, अगर हम एहसास की ज़बान से बात कर रहे हो। जबकि जो लॉजिकल ब्रेन है उसके साथ चूँकि मंतक काम कर रही होती है, तो वो ज़्यादातर फिर उस एक जंग की सी कैफियत में चला जाता है कि मैंने जीतना है, तो वो एक से बढ़कर एक लॉजिक ला के। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा सईद खान, आप तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं। और किसी वक्त मैं चाहूँगा कि हम आपको अपने आपको यकीन नहीं था किसी वक्त आपको नहीं, आपने कहा ना कि आप हैरान होकर कह रहे हैं, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी वसीम साहब कि माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड विद क्या कहना चाहिए, एक ब्लेसिंग है आप पर कि आप एहसास और लॉजिक दोनों का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है आप पे। और मैं जहाना को भी बल्कि काफी मिस कर रही थी, तो आज उनसे भी इस्लाम दुआ हो गई। थैंक यू आसमा, बहुत अच्छा लगा ना सिर्फ आपको सुन के, बल्कि जो आपकी शेयरिंग थी दैट्स रियली वेरी यूजफुल। ट्रॉमा के बारे में, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आपने बात की है, तो मैं चाहूँगी कि हम किसी अपने नेक्स्ट शो में ना मोहसिन साहब इस पे डिटेल में बात करें। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी। और मैं डॉक्टर सदाकत का इनका शुक्रिया करूँगी, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एवर वर्किंग प्लेस, जहाँ पर मुझे उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जो कि शायद बहुत वक्त से पहले मुझे मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद हिज कॉन्फिडेंस, विद हिज हेल्प एंड सपोर्ट, और मोहसिन साहब बेशक आपकी सपोर्ट भी मेरे लिए हमेशा बहुत बहुत अहम रही है। तो मैंने बहुत लर्न किया वहाँ से। दैट वाज अ वंडरफुल, I consider it kind of a university, another university for me after Government College University. बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जामे बात की है। और दरअसल हमारी सब की फीलिंग्स डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर सदाकत अली के लिए एग्जैक्टली ऐसी हैं। जो भी उनके साथ काम करता है तो वो उन्हें एक बेहतरीन टीचर, एक बहुत ही हम्बल और वाइज पर्सन के तौर पे रोज़ बरोज़ नई इंसानी नफ्सियात की दरियाफ्तों का ज़बरदस्त जहन रखने वाली शख्सियत के तौर पे उनको पाता है। कोई शक नहीं है। और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब उनसे कोई इंटरेक्शन हो तो हम सभी उनसे सीखते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ उनका विजदान माशाल्लाह और भी ज़्यादा जैसे लोगों के सामने आ रहा है। तो हम सब बहुत ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा सईद खान, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये गुफ्तगू थी हमारी आसमा सईद खान से। देखें, विलिंग वेज के साथ जिसने भी काम किया, वो विलिंग वेज के माहौल या यहाँ का जो झलकता है ना बिल्कुल। मैं बल्कि आपको बताऊँ, एक दफ़ा आई वेंट टू मॉर्निंग शो ना जी, और उसमें 2 और भी ऐसे गेस्ट थे जो कि विलिंग वेज में काम कर चुके थे, और 3rd ऐसे गेस्ट थे जो डॉक्टर साहब को ज़ाती तौर पे जानते थे। ठीक। अच्छा, तो जब मेरी बातचीत हुई, मेरा कितना सच उनके साथ, एक साहब के साथ तो मेरा अच्छा तारुफ था पहले, बाकी 2 के साथ नहीं था। तो जब वो शो में, क्योंकि वो नशे पे ही ज़रा था कि क्या है यूथ में आजकल और ज़हनी मसाइल के ऊपर, तो जब प्रॉपर पूरा बातचीत होगी 1 घंटे के बाद और शो के बाद जब हम बैठे फॉर अ टी,
تو اس میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جب بات کر رہی تھیں تو ایسے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹریننگ میں ہیں آپ. اچھا اچھا. اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے شیئر کیا کہ یعنی آپ جب آپ سیکھتے ہیں تو جو مینٹور ہے آپ کا محسن صاحب, وہ ان کا عکس جھلکنا شروع ہو جاتا ایسے ہے. ہی ایسے ہی. اور جیسے بھی آسما نے بات کی نا کہ میں کنیکٹ کرتی ہوں اپنے کلائنٹ کے ساتھ, تو کل ہی ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب سے سنا اور سیکھا بھی, جب انہوں نے ایک ہمارے پیشنٹ کے بارے میں پوچھتے ہوئے جب یہ کسی کو کہا دوسرے پروفیشنل کو کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کنیکٹ کریں اور سوچیں کہ اس کی جگہ پہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو آپ کو کیسا لگتا, یا اگر میری بیٹی ہوتی تو پھر آپ اسے کیسے ٹریٹ کرتے. تو بیسیکلی جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا تھرو دس وے, اور جب آپ انکنڈیشنلی اس چیز کو آپ اون کرتے ہیں, تو پھر آپ ظاہر تھراپسٹ تو آپ ہیں ہی یا ڈاکٹر تو آپ ہیں ہی, لیکن پھر وہ جو ایک بے لاس آپ کی جو آپ کی سروس ہے اس کا پھر واقعی رزلٹ آتا ہے. اور اصل چیز کنیکشن ہی ہے. ہاں, اصل چیز جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا آپس میں دنیاوی رابطہ ہے, وہ بھی کسی کنیکشن سے ہے. جی 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 بالکل. اور دل کا رابطہ ہے تو وہ بھی کسی کنیکشن سے ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو کنیکشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کام کر کے ہی آپ پھر صحیح معنوں میں اپنے آپ سے بھی دراصل کنیکٹ ہوتے ہیں. جی جی, کیونکہ بہت سارے لوگ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں لیکن اندر سے ڈسکنیکٹڈ, اپنی ذات سے, اپنے آپ سے. تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بے شک بالکل. یہ تھا جی آج کا شو. اور ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ جو اس شو کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد میں جو چنکس آتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں, اور اس شو کی جتنی ریلز شارٹس ہیں جن کو بہت آپ سراہتے ہیں, بیچ بیچ میں سے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جب کہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو ان پر آپ لوگوں کی رائے, ان کے ویوز, یہ سب کچھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں. مجھے اور جہاں رانا کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. یو آسک فار اٹ آج انشاءاللہ شام 7 بجے ہے. ڈاکٹر صداقت علی کا شو ہے جس میں کہ سیٹرڈیز کو ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. رہیے گا ولنگ ویز کی نشریات کے ساتھ, اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں. اجازت چاہتے ہیں اگلے سیٹرڈے دوپہر تک. اللہ حامی ناصر. اللہ حافظ.